بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے محتاطانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بندہ کیٹو شروع کرنا چاہے وہ سب سے پہلے لیکچر نمبر 500 پہ جا کے میری کتاب ڈاؤن لوڈ کرے جو کہ مفت ہے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد شروع کرے، نہیں تو وہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور دوسری سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سوالات اردو میں کریں۔ یہ رومن اردو میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ دونوں باتوں پہ عمل کریں، آپ کی بہت مہربانی۔ آج میں آپ کو ایک بہت امپارٹنٹ ٹاپک، جیسے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا ایمرجنسی کے لیے سمتھیٹک سسٹم رکھا ہے، اور ریسٹ کے لیے، ہاضمے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے پیراسمتھیٹک رکھا ہے۔ ماڈرن دور نے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ سارا دن سمتھیٹک سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے۔ ٹی وی ہو گئی، خبریں ہو گئی، سارا دن اب جو کام ہم کرتے ہیں سارا دن وہ سمتھیٹک سسٹم کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بنا تھا فائٹ اور فلائٹ کے لیے، ایمرجنسی کے لیے، کہ آپ کے پاس سخت ایمرجنسی آ گئی ہے، جیسے جنگل میں جا رہے ہو، شیر آ گیا، تو دو ہی راستے ہیں، یا آپ لڑو گے یا بھاگو گے۔ تو ان دونوں کے لیے آپ کو سمتھیٹک سسٹم چاہیے تھا۔ اس کے فائدے کیا تھے؟ یہ ہمارے ایڈرینل گلینڈ کے اوپر ہمارے کڈنی کے اوپر دو گلینڈ ہیں ایڈرینل، ان سے یہ ایڈرینلین اور کارٹیسول بنتے ہیں، یہ ہارمون۔ تو اس میں کیا تھا کہ آپ کو لڑائی کرنا ہے تو بھاگنا ہے، تو اس کے لیے آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھے گا، خون کی سپلائی بڑھ جائے گی، بلڈ پریشر بڑھنا چاہیے، شوگر بڑھنی چاہیے، ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو کہ ہیلنگ کرتا ہے وہ بڑھنا چاہیے، آپ کی بریدنگ بڑھنی چاہیے۔ تو یہ سارے سائن تھے کہ اب ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارا المیہ یہ ہے کہ سارا دن ہم بیٹھ کے یہی ٹی وی پہ، گھر پہ، نیوز پہ، سارا دن ٹینشن جاب کی ہے، مل گیا تو ٹینشن ہے، نہیں ملا تو ٹینشن ہے، بچوں کا کیا فیوچر کا سوچ ہو کہ سارا دن سمتھیٹک سسٹم سٹیمولیٹ رکھتے ہیں۔ اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا پیرا سمتھیٹک سسٹم، ہم اس کو استعمال کریں، اس کو ہم وہ کرتے نہیں ہیں سارا دن۔ تو اسی لیے اب اس کے لیے ایکسرسائزیں، چیزیں، لائف اسٹائل تھوڑا بدلنا پڑے گا، بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی چیزوں کے، سب سے بچنے کے لیے کہ آپ آسان طریقے میں بتاؤں گا، اس سے اپنے پیراسمتھیٹک سسٹم کو اسٹیمولیٹ رکھیں تاکہ سارے مسئلے حل ہو جائیں، پرابلم ٹھیک ہو جائے۔ تو مین جو ہے وہ یہی ہے کہ امبیلنس ہے، سارا دن ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں، نیوز ہر گھنٹے بعد بریکنگ نیوز آ رہی ہے، ٹی وی خبریں۔ آپ ایک مہینہ کے لیے آزما کے دیکھیں، ٹی وی خبریں، موبائل بند کر کے دیکھیں، آپ بہت پرسکون ہو جائے گا، بی پی ٹھیک ہو جائے گا، شوگر نارمل ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی المیہ سب سے بڑا۔ تو اس میں جو سب سے آسان ہے وہ ویگس نرو ہے۔ یہ ویگس نرو ہے، ایک کرینیل نرو ہے، ہمارے خاص اسپیشل نرو ہوتی ہے، یہ برین سے نکلتی ہیں اور ہمارے پورے دل کو، سینے کو، لنگس کو سپلائی کرتے ہوئے آنتڑوں، جگر، پورے پیٹ تک آتی ہے۔ تو یہ سب سے ہمارے جذبات کو ریگولیٹ کرتی ہے، ہارٹ ریٹ کو کرتی ہے، ٹینشن کو، گٹ ہیلتھ کو، امیون سسٹم کو، سب، ہم سونے کو، نیند کو، پروڈکشن کو، میل اریکشن، ایجاکولیشن، فرٹیلٹی، سب کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں۔ اس کے اپوزٹ سمتھیٹک اسٹیمولیٹ کریں گے تو اس کے اپوزٹ ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ویگس نرو جو اس کو 10th کرینیل نرو کہتے ہیں، یہ سینسری اور موٹر دونوں ہیں، اس کے ذریعے پیغامات جاتے بھی ہیں اور فوراً آرڈر بھی آتے ہیں کہ یہ کرو۔ تو یہ ہمارے برین سے لے کے ٹو تک کام کرتی ہے، جہاں پورے مطلب بہترین ہے پیراسمتھیٹک کے لیے۔ اس میں سارے، اس میں لیکچر بھی یہ ریفرنس میں نے دے دیا آخر میں، آپ سن لیں۔ یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ویگس نرو کو اسٹیمولیٹ کریں، سمتھیٹک سسٹم کو بند کریں، 2-4 منٹ، 1-8 منٹ کے لیے سمتھیٹک ٹھیک ہے، زیادہ ہوگا تو پھر کارٹیسول ایڈرینالین آئیں گے، وہ نقصان دہ ہیں۔ ایکسرسائز کا بھی یہی ہے، اسی لیے اینیروبک ایکسرسائز ہم منع کر رہے ہیں، وہ آگے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے، سب سے اسٹرانگ ٹول، سب سے آسان، مفت، کوئی پیسے نہیں لگنے، ہوا ہے بریدنگ ایکسرسائز، ڈائفرگمیٹک بریدنگ۔ سب سے امپارٹنٹ میں بتا رہا ہوں کہ ناک کے ذریعے سانس لیں، اس سے نائٹرک آکسائڈ آتی ہے۔ دوسرا، آپ کا پیٹ باہر آنا چاہیے، ڈیفرام نیچے آئے گا تو 30% کیپسٹی آکسیجن کی بڑھ جائے گی۔ یہ سب سے امپارٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں سانس لیتے ہیں سینہ باہر نکالتے ہیں، نہیں، پیٹ باہر آنا چاہیے، یہ سب سے امپارٹنٹ ہے۔ 3-4 سیکنڈ تک سانس اندر لیں، کیونکہ سانس اندر لینا سمتھیٹک سسٹم کے اندر ہے، اس سے ہارٹ ریٹ بڑھے گا، بی پی بڑھے گا۔ اور نکالتے ہوئے 10 سیکنڈ لگائیں، 2 سے 2.5 گنا، پھر آپ کی ویگس نرو اسٹیمولیٹ ہو جائے گی۔ یہ امپارٹنٹ ہے، یہ میں پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، بی پی کم کر دے گی، ہارٹ ریٹ کم کر دے گی، نیند بہت اچھی آئے گی، ڈائجیشن، ہضمہ، سب کچھ کے لیے رات سونے سے پہلے کر لیں، دن میں 4-5 دفعہ آپ ضرور کریں، آپ کی عادت بن۔ جب آپ اسٹریس میں ہو، ٹینشن ہو، آپ یہ بریدنگ 1-2-3 منٹ کر لیں، سب سے بہتر۔ ناک سے سانس لینا ہے آپ نے، پیٹ باہر آنا چاہیے، اور نکالتے ہوئے ڈبل 4 سیکنڈ میں لیا ہے تو 10 سیکنڈ کم سے کم ویگس نرو اسٹیمولیشن کرنے کے لیے۔ یہ آسان طریقہ ہے، ناک سے ضرور لینا ہے آپ نے
سانس، اس سے نائٹرس آکسائڈ آتی ہے، ویسل ڈائلیٹ کرتی ہے، بی پی لو ہو جائے گا، ہارٹ ریٹ لو ہو جائے گا. تو یہ آسان طریقہ ہے، میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، 149 لیکچر بھی ہے اس پہ، چلیے سن لیں. یہ سب سے آسان، مفت، سستا ترین طریقہ ہے. اس میں کافی ڈیٹیل ہے، یہ میں لیکچر اینڈ پہ دے دوں گا. یہ مختلف طریقے ہیں بیٹھ کے کرنے کے سارے، یہ کرتے، یہ آسان ترین طریقہ ہے. کمرے میں بیٹھ جائیں، کہیں پارک میں جا کے بیٹھ جائیں، کہیں بھی جا کے آسان کر لیں سارے. کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں، سب سے آسان یہی ہے. دوسرا جو امپارٹنٹ چیز ہے ہارٹ ریٹ ویریبلٹی. ہمارے یہاں ڈاکٹر ساری عمر ہمیں الٹا بتاتے رہے ہیں کہ جی آپ کا ہارٹ ریٹ فکس ہونا چاہیے، ایک نہیں، وہ کہتا ہے اوپر نیچے ہوتے رہنا چاہیے، ویریبلٹی ہو. مطلب کبھی ہارٹ ریٹ 60 ہے، پھر 62 ہو، 65 ہو، 58 60، فکس نہیں ہونا چاہیے کہ 72 آ رہا ہے پورا منٹ. آپ دیکھتے ہیں وہ جو چلتا ہے مانیٹر پہ، ویریبلٹی ہونی چاہیے. تو جب آپ سانس لیتے ہیں تو ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے، سمپتھیٹک اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں تو ویگس نرو اسٹیمولیٹ ہوگی، اس سے ہارٹ ریٹ کم ہوگا، بی پی کم ہوگا. یہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو HIIT ہے، میکسیمم انٹینسٹی ایکسرسائز ہے ڈاکٹر شینو میرا کی، اس میں کہ ہارٹ ریٹ بڑھے گا، بی پی جائے گا، کورٹیسول آئے گا، لیکن کچھ وقت کے لیے آئے گا. جو لمبی ایکسرسائز ہے جیسے رننگ آدھا گھنٹہ کنٹینیوس، وہ خطرناک ہے. یہ ایک آدھا 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ جب کرتے ہیں پھر آپ ریسٹ، آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. تو ویگس نرو اسٹیمولیٹ کریں گے جب آپ بریدنگ سے، اس ایکسرسائز کے دوران بھی آپ بریدنگ ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو ریسپریشن بڑھ جائے گا، ہارٹ ریٹ نیچے آئے گا، بی پی نیچے آئے گا، اور کولیسٹرول کارٹیسول نہیں آئے گا، بالکل کم قد کے لیے آئے گا. یہ اس کی ہارٹ ریٹ ویریبلٹی صحت کے لیے ضروری ہے. ایک ہی جیسا نمبر آتا رہے وہ خطرناک ہے. دوسرا ہمنگ ہے. یہ میں نے پہلے بتایا تھا، سانس جب باہر نکالیں تو آواز پیدا کریں، یا غرارے جیسے ہم کرتے ہیں. تو جب سانس باہر نکالیں تو ناک کے ذریعے نکالیں اور آواز پیدا کریں، اس کو ہمنگ کہتے ہیں. Deep inhale through the nose. Exhale out. Releasing all the air out through your nose. اس سے 10 سے 50 گنا تک نائٹرس آکسائڈ بڑھ جاتی ہے. اس سے بی پی نیچے آئے گا، انگزائٹی کم ہوگی، ڈپریشن کم ہو جائے گی، نیند بہتر ہو جائے گی. تو یہ 3 سے 5 منٹ روزانہ کر لے. یا غرارے بھی اسی لیے، اس کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے، ویگس نرو اسٹیمولیٹ ہوتی ہے. یہ ہمیں ابھی پتہ لگ گیا، لیکن فائدے بہت ہیں. نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے آپ روز صبح کر دیا کریں. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہکا لگانا، کھل کے ہنسنا. یہ ہمارے یوگا میں اکثر کرا رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے مال ٹاؤن چلے جائیں یا ریس کورس پارک میں بھی. کہکا لگانا 1-2 منٹ، جتنی دیر تک آپ لگا سکتے ہیں، کھل کے کہکے لگائیں، ہنسیں. اس کا بہت سارا زبان باہر نکال کے کہکا لگائیں. اس سے بھی ویگس نرو، کیونکہ گلے پہ گلے کے ساتھ سے گزرتی ہے ویگس نرو، دماغ سے آ کے گلے کے ساتھ سے گزرتی. میں آگے بتاتا ہوں. بچوں کے ساتھ بیٹھیں، کھل کے کھیلیں بچوں کے ساتھ، دوستوں میں بیٹھ کے کہکے لگائیں، انجوائے کریں. اس سے بھی ریلیکس ہوتے ہیں، ٹینشن ختم ہوتی ہے، کورٹیسول کم ہوتا ہے، ڈپریشن کم ہوتی ہے. دوسرا، ٹھنڈے پانی سے نہانا. ٹھنڈے پانی سے برف نہیں، عام پانی جو ہوتا ہے اس کو جیسے ہمارا آتا ہے کوئی 30 سے 2 سیکنڈ لیں، یا آئس پیک لے کے اپنی گردن کے دونوں طرف یہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں. آپ آئس پیک ایک طرف رکھیں تو آدھے منٹ کے لیے، پھر دوسری طرف رکھیں. اس سے ویگس نرو اسٹیمولیٹ جاتی ہے. جو لوگ زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. دوسرا، سونا بات ہے. یہ بنے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں. تو گرمیوں میں آپ ایسے قمیض اتار کے پنکھا بند کر کے کمرے میں بیٹھ جائیں کسی کمرے میں، تو آپ کا سونا بات ہو جائے گا. سویٹنگ آتی ہے، پسینہ آتا ہے، پسینے سے ڈیٹاکس ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ٹھنڈے پانی سے آپ نہا لیں. یہ بتائیں. اس کے بعد میڈیٹیشن ہے، مراقبہ کہتے ہیں. آپ آرام سے کسی باغ میں، جنگل میں چلے جائیں، چپ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور پرندوں کی آوازیں سنیں. 5 منٹ 10 منٹ ایسا 1 منٹ سے شروع کریں، بڑھاتے جائیں. یا اپنے کمرے میں چپ کر کے بیٹھ جائیں، بالکل ذہن خالی کر لیں. تو یہ ہوتا ہے. صبح کریں، بہتر ہے زیادہ پارک وغیرہ میں یا دور نہر کے پانی کے کنارے جنگل میں. جنگل تو آج کل رہے نہیں. تو کوشش کریں چپ کر کے بیٹھے رہیں اور آوازیں سنتے رہیں، بس ذہن خالی کر دیں. یہ بہت طریقے یوگا میں رائے جن لوگ کرتے رہتے ہیں. دوسرا، فاسٹنگ. 18 گھنٹے دن میں 2 ٹائم کھانا کھائیں. سب سے امپورٹنٹ، لو کارب ڈائٹ لینی ہے آپ نے، اور ایکسرسائز کرنی ہے. HIIT یا MIT یہ بس ہے. جو دوسری ایکسرسائز ہے وہ نہیں ٹھیک ہے. جیسے اس میں ایروبک ایکسرسائز ہے. آج کل جو بیسٹ یہی ہے کہ 3 منٹ آپ تیز چلیں، اس کے بعد 3 منٹ بالکل سلو ہو جائیں، ریسٹ ایسا چلیں. یہ جاپانی واک بھی ہے، یہ HIIT ہو جائے گی آپ کی. دوسرا، سائیکل لے لیں، کوئی چیز لے لیں، 10 سیکنڈ تک فل طاقت سے چلائیں، واک کریں، PT کر لیں، کچھ بھی کر لیں. اس کے بعد 20 سیکنڈ ریسٹ ڈبل.
1:2 ریشو ہے. اگر 10 سیکنڈ تک کیا ہے تو 20 سیکنڈ ریسٹ کرے تاکہ کٹ ختم ہو جائے. اس میں کٹ کم آتا ہے. بالکل میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. آئی بال موومنٹ ہے, آپ سیدھے کھڑے ہو گئے, انگلی سامنے رکھ کے کبھی لیفٹ کو آنکھیں لے جائیں, سر نہ ہلے, لیفٹ اوپر نیچے چاروں طرف گھمائیں. یہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. اور ویٹ ٹریننگ کریں, اس کے بعد ریسٹ کریں درمیان, پھر دوسرے سیٹ لگائیں. یہ طریقے ہیں. دیکھیں یہ اینروبک میں کیا فائدہ ہے کہ گروتھ ہارمون آتا ہے لیکن کارٹیسول بہت زیادہ آتا ہے. اس کارٹیسول آئے گا وہ شوگر بڑھائے گا, شوگر کنورٹ کرے گا, اس کے بعد انسولین آئے گی. یہ اس کے اینروبک نقصان. اینروبک کہتے ہیں جب آپ کا سانس بہت پھول جائے, اور وہ لگاتار کریں, آپ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دوڑتے ہیں لوگ, کنٹینیوس واک کرتے تھے. اس لیے وہ HIIT آئی ہے اس کے لیے کہ آپ ایک آدھے منٹ تک کریں, اس کے بعد 1 منٹ 2 منٹ ریسٹ کریں. تو ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ ایکسرسائز ہے. اس کے لیے بہترین سائیکل آتی ہے, ہم گھر میں مل رہے ہیں, روئنگ مشین ہے, جوگنگ مشین ہے, آدھا منٹ تک کر لیں, 10 سیکنڈ سے شروع کریں, اس کے بعد ڈبل ریسٹ کریں. ریشو یاد رکھنی ہے, اگر آدھا منٹ کیا ہے تو 1 منٹ ریسٹ کریں, 1 منٹ کیا ہے تو 2 منٹ ریسٹ کریں, تاکہ کٹ سول ختم ہو جائے, کٹ سول نہ آئے. کنٹینیوس ورزش نقصان دہ. اس کے بعد ایکچولی میں دیکھیں آپ گروتھ ہارمون بہت زیادہ آتا ہے اور کٹ سول تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے, انسولین بالکل نہیں آتی. یہ اس کے فائدے ہیں. اس پہ لیکچر نمبر 8 بھی ڈیٹیل میں موجود ہے, وہ بھی سن لینا آپ. ایروبک میں دیکھو آپ کارٹیسول بالکل نہیں آتا, انسولین بالکل نہیں آتی. اور واک جیسے آپ میں نے بتایا کہ 3 منٹ تک تیز واک کریں, پھر سلو واک کریں. اس میں یہ فائدہ ہے کہ کارٹیسول اصل چیز کارٹیسول ہے جو کہ بہت نقصان دہ ہے. اس کے بعد ہیلدی گٹ مائکروبوم ہے جو ہمارے پیٹ کے جراثیم ہے. اس کے لیے پرو بایوٹک ہے, اچار وغیرہ ہے, چٹنیاں, فرمنٹڈ ویجیٹیبل ہے, فرمنٹڈ فروٹ ہے, ڈاکٹر ڈیوس کا یوگٹ ہے, دہی لے لیں آپ, گریک یوگٹ. اس کے بعد اینٹی بایوٹک نہ لیں, تمام سنتھیٹک کیمیکل جتنا فاسٹ فوڈ ہے یہ سب چھوڑ دیں. صرف ہیلدی بیکٹیریا جو ہے نا وہی فائدہ دیں گے آپ کو, سارا گٹ ٹھیک کر دیں گے. اس کے لیے ڈاکٹر ڈیوس کی اسپیشل بک ہے سپر گٹ, اس پہ بہت ریسرچ آ رہی ہے. یہ آپ دیکھ لیں گے کہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے جا دن بدن. اس کو نقصان دیتی ہیں دوائیاں, کیمیکل جتنے بھی ہیں, یہ اینٹی بایوٹک یہ نقصان دیں. اس کے بعد نیند ہے, سب سے امپارٹنٹ ہے کہ 7 سے 9 گھنٹے آپ نے بہت سونا ہے, اور سونے کا ٹائم سب سے امپارٹنٹ ہے. رات 10 بجے سے لے کے صبح 4-5 بجے تک. 10 بجے کے بعد کسی صورت آپ نے نہیں جاگنا. 9-10 بجے بیڈ پہ چلے جائیں, لائٹیں بند کر دیں, جتنے آپ کے انسٹرومنٹ ہے, الیکٹرک موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, ٹی وی ہے, سب کمرے سے باہر نکال دیں. 3-4 گھنٹے پہلے سونے سے یہ چیزیں بند کر دیں. پھر میں ابھی لیکچر بھی بناؤں گا نیا. اس کے بعد آپ سو جائیں, اور کم سے کم دوسرا جو ہے کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ 2-3 بجے کے بعد بالکل نہ لیں. کوئی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ نہیں لینی آپ نے, اور دوائیاں نہیں لینی بالکل. اور آپ 3 گھنٹے سونے سے پہلے کچھ نہیں کھانا آپ نے, بالکل پانی پی لیں اور روزہ رکھ لیں. یہ اس کے بہترین طریقے, اچھے نیند آنے کے. کچھ عرصہ شروع میں پرابلم آئے گا, بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سمری آسان کر دوں کہ تھوڑی محنت کر کے بغیر پیسوں کے یہ سب فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ سانس کی مشق سب سے بہترین ورزش ہے, باقی ایکسرسائزیں بھی یہ ساری ہیں, اور نیند ہے, یہ آپ بغیر کسی پیسوں کے کر سکتے ہیں. آخر میں پھر وہی ہے کہ شوگر, اناج, یہ باہر کے کھانے اور کوکنگ ہے, یہ چیزیں بالکل چھوڑ دیں. 3 باتیں یاد رکھیں, لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ, فاسٹنگ, 2 کھانے کھائیں, اور ایکسرسائز. بس یہ صحت کا راز ہے. اچھا جی, اللہ حافظ.